سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی محمد رضوان اتاری مجلس رابطہ برائے تاجران ذمہ دار راولپنڈی عرض گزار ہوں۔ سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کہ آج کل نفس نفسی کا دور ہے، ہر تاجر پریشان ہے اور سمجھ لیں کہ ابھی اس ٹائم پیک کا ٹائم ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ سیدی کچھ ایسا ارشاد فرما دیجئے کہ دین کے لیے ہم وقت آسانی سے نکال سکیں۔ تاجر کو کال کریں تو اچھا اتنی ٹینشن نہیں ہے، بجلی کا بل آ گیا، مثال کے طور پہ جس کا 8 آتا تھا اس کا 12 آ گیا، لیکن اس کی ہائپ اتنی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ ایک بھوت سوار ہے کہ یہ بہت کچھ خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دین کے لیے وقت نہیں دے پاتے۔ ایک ٹینشن ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، بھائی بہت سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس نے مثال کے طور پہ 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں بیٹھنا ہے، وہ 10 12 14 گھنٹے بھی بیٹھے گا، کام ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اسلاف کا طریقہ کار دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایسے ایسے بزرگ بھی ملتے ہیں کہ جو 1 گھنٹہ کام کرتے تھے، دن کا خرچ پورا ہو جاتا تھا اور لوٹ جاتے تھے گھر، باقی یاد الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو سیدی کچھ ایسا ارشاد فرما دیجئے تاکہ جتنے تاجران ہیں اور دیگر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں یہ اس ہائپ سے نکل سکیں اور یاد الہی جو اس کا حل ہے اس کی طرف آ جائیں۔ رزق تو جو ملنا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو ذہن میں ایک چیز سوار ہو چکی ہے اس ٹائم، بل زیادہ ہے، پیٹرول زیادہ ہے، دیگر معاملات ہیں، تو اس میں سے سیدی کو نکلنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ بڑی پیاری اور سلجھی ہوئی باتیں آپ نے کی، اللہ برکت دے آپ کو۔ واقعی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی جب اپنی ضرورت کا اس دن کا کما لیتے تھے نا تو دکان پہ پردہ ڈالتے تھے، اندر چلے جاتے، نفلوں میں مشغول ہو جاتے۔ ہمارا تو بس وہی ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی تو کچھ مائنس کرنا ہے تو دین کا کام مائنس کرتے ہیں، دنیا کا کام نہیں کرتے۔ حالانکہ مائنس دنیا ہونی چاہیے، ٹھوکر لگتی ہے تو یا اللہ یہی نکلتا رہے منہ سے، سمجھے، یا پولیس تو نہیں نکلتا۔ تو یوں مطلب زبان سے تو اللہ یاد آتا ہے مشکل میں، لیکن فعلی طور پر بھی عملاً بھی کاش مطلب ہم کو اللہ یاد آ جائے اور ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں۔ مشکل آئے، پریشانیاں آئیں تو اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو نماز پریشانیاں دور کرتی ہے، سکون کا سامان فراہم کرتی ہے، مشکلیں حل کرتی ہے۔ تو اس کی طرف نہیں ہم لوگ جاتے، بلکہ ہم دنیاوی اسباب کے پیچھے ہی بس وہ لگے رہتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے رب سے رجوع کریں، انشاءاللہ بہتر راستے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو مزید خواری ہی ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر دنیا میں بھلائی ہوتی نا تو یہ گناہ گاروں کو پانی بھی نہ ملتا اور غیر مسلموں کو تو سانس بھی نہ لینے دیا جاتا، لیکن دنیا گناہ گاروں کے پاس زیادہ ملے گی، 2 نمبری لوگوں کے پاس زیادہ ملے گی۔ عموماً غیر مسلم مانے جاتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس بہت دولت ہے، بہت سرمایہ ہے، دنیا جانتی ہے، اور مسلمان تو
اس لیے مطلب یہ بھی ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہیں اور گناہ گار ہیں تو ان کو یہ دنیا جو ملی ہے تو ہم اس کو 2 نمبری کہیں وغیرہ. میں تو ایک جنرل بات کی ہے کہ عموماً جو 2 نمبری ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ کہاں میری رقم رکھی ہوئی ہے. تو یوں مطلب الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے اشعار میں یوں نظم کرتے ہیں: ہست دنیا جنتاں کفار را، اہل ظلم و فسق آں اشرار را. یعنی دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اشرار یعنی شریروں کے لیے جنت ہے. بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، زندہ یعنی قید خانہ. مومن کے لیے قید خانہ ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. اور قید خانہ جائے عیش و احتشام نہیں، یعنی قید خانے میں کوئی آسائشیں اور راحتیں نہیں ہوا کرتی. تو یوں مسلمان جو ہے شریعت کی پابندی کے ساتھ اس نے چلنا ہوتا ہے، اور جو غیر مسلم ہوتا ہے اس پر کوئی شریعت کی، وہ بے قید ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں جب اس کو قید ملے گی تب وہ صحیح کا پچھتائے گا. لیکن پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ پاک ہم سب پر رحمت نظر فرمائے. ہم تاجر ہوں یا گاہک ہوں، ملازم ہوں یا سیٹھ بوس ہو، کچھ بھی ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ہم پابند ہیں. اللہ میں پابندی پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. ماشاء اللہ، مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ کی خدمت میں سوال یہ تھا کہ یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے، یہ کہنا کیسا ہے؟ حرج نہیں ہے، دعا میں حرج نہیں ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ ولایت جو ہے یہ کسبی نہیں ہوتی، وہابی ہوتی ہے. وہابی مانے عطائی، اللہ جس کو دے. اور کسب یعنی کہ میں یہ پڑھوں گا، یہ عبادت کروں گا تو مجھے ولایت مل جائے گی، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے. مطلب اس کی ممانعت ہے اللہ پاک سے. تو اب یہ چونکہ اس کی عطائی ہے، وہ جس کو دے، تو جو عطا کرتا ہے اس سے عرض کرنے میں کیا رہے کہ اللہ مجھے اپنی ولایت دے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ کبھی کوئی اسلام بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اور اس کی ہمیں بھی بہت ضرورت ہو یا ضرورت نہ بھی ہو تو ہم انکار کر دیں تو کیا اس کی دل آزاری ہوگی؟ اگر دل آزاری ہوگی تو اس کی کوئی صورت بتا دیں کہ کیسے انکار کریں اس کی دل آزاری نہ ہو. اب مانگا تو دل آزاری تو آپ پر دینا واجب بھی تھا کیا؟ ویسی صورت ہو کہ دینا واجب تھا تو وہ تو الگ بات ہے. اور اگر ویسے ہی جنرلی کوئی مانگے تو اس نے مانگا کیوں، یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. سوال کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، کہ اگر بلا ضرورت اس نے سوال کیا اور ایسے سوال کیا کہ ترکیب بھی نہیں ہے تو خود گناہگار ہوگا. نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی سے مشقت کا کام بھی کرنے کا کہا کہ یار ذرا یہ میری آم کی پیٹی ذرا میرے گھر پہ دوسری منزل پر چھوڑ کے آؤ نا یار، یہ بھی سوال ہے، جبکہ اس سے کوئی ترکیب نہیں عام مطلب. تو اس طرح کے سوال تو ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے. اور جو اگر پروفیشنل ہے، عادی ہے مانگنے کا، تو اس کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، کہ دینا خود گناہ پر مدد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، شہری مسافر کی جو نماز ہے اس نے 4 رکعت والی نماز میں قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے 2 رکعت، اس میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا مسافر نے پڑھنی ہے؟ اس پر لازم ہے یا نہیں؟ اس میں کاف مفتوح ہے، مؤکدہ مؤکدہ غیر مؤکدہ مؤکدہ. جزاک اللہ. اور باہر شریعت فرض میں تو ہے قصر، ٹھیک ہے نا، صرف فرضوں میں، وہ بھی 4 رکعتی فرضوں میں، باقی نمازیں سب پڑھنی ہے. یہ سنت موقدہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یعنی کہ غالباً یوں لکھا ہے کہ
इसको भी पढ़े, इस तरह के कोई अल्फाज हैं। मतलब अब इसमें बाद ऐसा मसाइल है जिसमें ज़्यादा डीप जाया नहीं जाता, क्योंकि बाद लोग इसमें देखो थोड़ी भी रियायत मिले ना, उंगली मिले तो हाथ पकड़ लेते हैं। अब जैसे कि रवा रवी लिखा है बारिश ने कि मारा मारी भागम भाग जो हो ना, और उसमें छूट गई तो वो एक अलग सूरत होती है। तो इसलिए हम मतलब यही कहें कि ये सुन्नतें छोड़नी नहीं, हम तो अहले सुन्नत है यार, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा सुन्नत है। कोई बात हुई यार, इसमें रियायतें कहाँ ढूंढने निकलेंगे यार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल अर्ज़ ये है कि दो पिलरों के दरमियान मुक्तदियों का नमाज़ पढ़ना कैसा है, इसी तरह अगर इमाम दो पिलरों के दरमियान नमाज़ पढ़ाता है तो उसके हवाले से शरई रहनुमाई फरमा दें। इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है, ये रद्दुल मुख्तार के हवाले से बाहर शरीयत। दूसरा है कि अगर मस्जिद में जगह होती हुए, या जगह तो है लेकिन सख्त बारिश है, कीचड़ धूप, ऐसी कोई तकलीफ दे चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से वो पीछे नहीं सफ कायम हो सकती, कोई उज़्र ऐसा है, तो अब ये कि पिलरों में खड़े हुए तो हर्ज नहीं है, सब बन गई। जबकि पिलरों के बाहर भी सफ है, बीच में पिलर होना ये कतई सफ का बाइस, सफ इससे कट होती है, और ये नाजायज़ है, मकरूह तेरी भी नाजायज़ हो गुनाह। लेकिन यही कि लिखा है कि सख्त धूप है, जैसे बाहर सख्त बारिश है, इस तरह के गालिबन असबाब लिखे हैं, आज़ार बल्कि, और इस वजह से खड़ा होना पड़ा, जगह नहीं है। और तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि एक इस्लामी भाई हैं, पहले दाद इस्लामी के माहौल में थे, अब वो नहीं है, उनको वापस कैसे लाया जाए? क्या क्या कोशिश की आपने? वो कारकर्दगी मिल जाए तो फिर बकिया कुछ देखते हैं। इनफरादी कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं बन पा रहा, उनके ऊपर नहीं आ रहे। अब नाराज होकर चले गए। वो कह रहे हैं मैं साथ में नमाज़ें भी पढ़ूंगा, साथ में दुनिया के काम भी करूंगा, पर वो अब दुनिया के काम में मसरूफ़ हो गए, पर नमाज़ें भी नहीं पा रहे। अब दुनियावी काम करना तो खैर मना नहीं है, कोई जायज़ हलाल रोज़ी वगैरह, तो नमाजें छोड़ दी उन्होंने। जी, फैज़ान नमाज का दर्स दें उनको। वो रोज़ाना के 10 चौंक दर्स देते थे, रोज़ाना के 10 चौंक दर्स देते थे। अल्लाह अल्लाह, तो इनके लिए दुआ करें। इनको मतलब दिल टूटने वाला हो सकता है, केस हो गया हो, किसी ने झाड़ दिया हो या कुछ, जो अगर कोई ऐसा सबब था वो दूर हो जाए, तो कोशिश जारी रखें। इनसे मतलब यानी कि वो कभी न कभी कभी रब्ता हो जाए प्यार से, कभी जुम्मे के लिए बुला लिया, जुम्मा पढ़ते हों शायद, ऐसे जो छोड़ देते हैं नमाज, ये कभी कभी पढ़ लिया करते हैं, बड़ी रातों में आ गए, ख़ास मौके पर आ जाते हैं, तो कोशिश करते रहेंगे तो अल्लाह करेगा तो बेहतरी आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कोई शख्स नमाजी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसने नमाज की नीयत तो की है लेकिन इमाम की नीयत नहीं की, यानी कि पीछे इस इमाम के नमाज पढ़ रहा हूँ, तो क्या उस शख्स को जमात का सवाब मिलेगा या नहीं? आमतौर पर जमात से नमाज पढ़ता तो बंदे को यूँ होता है कि मैं जमात से पढ़ रहा हूँ, इतना उसको पता होता है। अगर ये भी नीयत ही है, अब अल्फाज बोलना शर्त थोड़ी है वो जबान से के पीछे इस इमाम के, ये तो मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, यूं में तो बोलते हैं लोग, मुंह काबे शरीफ तो फर्ज है, वो तो शर्त है, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, इसका नियत में नहीं है इसमें। तो अगर ये पता है कि मैं इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, जबान में नहीं बोलता है, नो प्रॉब्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद मकसूद अतारी, अरब शरीफ जद्दा से हाजिर हुआ हूँ। है कहाँ के वैसे बेसिकली? नारोवाल से, नारोवाल, सियालकोट से। तो घर भी नहीं गए आप? नहीं, पहले इधर, यहाँ से वापस जाऊँगा घर, अभी डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, फिर यहाँ से घर जाऊँगा। अच्छा, आप यहाँ से घर जाएंगे? जी, अल्लाह खैर करे। प्यारे बापा जान, बेशक नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, बेशक, लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं तो दुनिया जहाँ की सोचें हमारे जहनों में आ जाती हैं। जबकि मैंने सुना है कि इस्लाफ का तरीका ये था कि अगर कोई उनको तकलीफ़ होती थी, जैसे एक कांटा चुभ गया तो कहा जाता था कि जब मैं नमाज में होगा वो कांटा निकाल दिया जाए।
تو اس طرح کا خشوع و خضوع نماز میں حاصل کرنے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انس دلی دورست مورا ہے ہمارے ایسے نمازیں کہاں ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ واقعہ ہے کہ کوئی کسی موقع پر جنگ میں آپ کی پنڈلی شریف میں تیر پیوست ہوا اور اس کا پھل جو تھا وہ اندر رہ گیا. درد میں شدت اتنی تھی کہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. پھر یہ طے ہوا تھا کہ جب سجدے میں جائیں نماز میں، سجدے میں ان کی لو لگ جاتی ہے تو ہوش ہی نہیں ہوتا ان کو، اس وقت یہ نکال لیا جائے. اس وقت سجدے میں یہ کام کر لیا گیا، ان کو نہیں پتا چلا. پھر جب نارملی سلام پھیرا تو مصلی پر خون نظر آیا. فرمایا کہ یہ خون کیسا ہے؟ بولو آپ کا وہ ہم نے آپریشن کر دیا ہے. عمل جراحت بولتے اس کو، تو وہ جراحت کے ذریعے آپریٹ کر کے پھل نکال دیا تھا تیر کا. یہ اب ان کی نمازوں کا ہم تم مقابلہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں بھی ذوق و شوق دے. باپا مدینہ شریف سے آپ کے لیے کھجوریں لے کے آیا ہوا ہوں. سبحان اللہ، مرحبا. میرے والدین اور میرے اہل و عیال کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد سلمان رضا قادری اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم ساندہ لاہور سے حاضر ہوا ہوں. ماشاء اللہ. میرے والد صاحب بھی آپ کو سلام عرض کر رہے تھے. علیکم علیہ السلام. والد صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں، محمد رضوان قادری سمن آباد سے. آپ کے دادا جان کو بھی جانتا ہوں. جی شاعر تھے رفیع الدین رضوان زکی. بھائی جانتا ہوں بہت، ہم یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہم قریب رہے ایک دور میں. اللہ پاک برکتیں دے. اب تو شاید ان کی عمر بھی. میرا بہت سلام کہنا. جی انشاءاللہ سلام عرض کر رہے تھے. اپنا وہ رضوان بھائی نا جی شاعر تھے اور لکھی تھی منقبت. اور جی جی دادا جان حیات ہے ابھی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. ان کو بھی میرا سلام کہیے گا. پرانی یادیں ہیں ان کے ساتھ. تو میں آپ کے گھر بھی گیا ہوں. جی آپ بالکل پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب. بتاتے تھے والد صاحب. جی بہنوں کے دونوں کے نام آپ نے اپنی گود میں بٹھا کے رکھے تھے. اللہ اللہ. یاد ہے، سارا بتایا انہوں نے. جو 1 روپے کا نوٹ آپ نے دیا تھا اپنے سائن کر کے، وہ بھی تک پڑے ہوئے ہیں. اللہ. تو مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ 12 دینی کاموں پہ عمل رہے گا. چند پہ عمل کی نیت ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان بھی الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. تو باقی بھی انشاءاللہ باقی جو دینی کام ہے انشاءاللہ اس پہ بھرپور عمل رہے گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لیا ہے. رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری آج کل کی ضروریات ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ پر ہے؟ جیسے کہ بل وغیرہ اور بھی جو ضروریات ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ پر ہے، یا صرف کھانا پینا جو ہمارا رزق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے؟ اور کون ہے جو دوسرا آپ کی ضروریات پوری کرنے والا ہے؟ وہ ساری ضروریات اللہ ہی تو پوری کرتا ہے. اب بندے اسباب کر دیتا ہے. اب روزی بھی تو ظاہری طور پہ تو بندے ہی سے ملتی ہے نا. سیٹھ بوس جو ہوتا ہے وہ تنخواہ دیتا ہے نا. کاروبار کرتے تو گاہک کے ذریعے روزی ملتی ہے. تو یہ عالم اسباب ہے. ہر معاملہ ہر چیز اللہ پاک کی مرضی کے بغیر تو ایک ہبہ یعنی ایک ذرہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی پتہ ہلا سکتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. مغفرت کی دعا فرما دیں اور مدنی فیس بھی عطا فرما دیں. 12 ماہ 25 ماہ کو جو انشاءاللہ. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5ویں سال میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک عالم بعمل آمین. اسلام بنائے. خوشی محسوس کر رہا ہوں اپنے دل میں. میری پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. جی جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ عرض تھی کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے بد مذہبیت کا پھیلنا یا قادیانیت کا پھیلنا اور کسی بھی لالچ کی وجہ سے، تو اس کو کس انداز میں ہم اس کو روک سکتے ہیں یا کس انداز میں ہم کوشش کر سکتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جو کوشش کرنے سے تو کئی قادیانی بھی مسلمان ہوئے. تو یہ کہ مطلب ہم اپنا کام بڑھاتے رہیں، لوگوں کو نماز کی اور تلقین کرتے رہیں. لیکن ظاہر قادیانی پر تو نماز فرض نہیں ہے. مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر نماز فرض نہیں ہے. تاہم یہ کہ مطلب جو اب مرتد ہو گئے معاذ اللہ، ان کو چھیڑے بغیر ہم اپنے جو مسلمان بھائی ہیں
ان پر ہی کوششیں جاری رکھیں اور اپنا کام بڑھا دیں. تو جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ سب سے آخری نبی محمد عربی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے دل میں نقش ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی کوئی دولت یہ عقیدہ نہیں چھڑا سکے گی. جیسے الحمدللہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ اگر کوئی بلیک چینک دے دے نا مجھے، بلیک چینک سمجھے، اور دنیا کی بادشاہت میرے کو دے دے، بولے ایک لمحے کے لیے آخری نبی کا انکار کر دو، خدا کی قسم میں نہیں کروں گا. دولت آنکھ تھو، مجھے آقا چاہیے. آقا کے قدموں کی خاک کے صدقے میں ساری دولتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. جب ایمان کی دولت ملی ہے، پیارے آقا کی نظر ملی ہے، اور کیا چاہیے اپنے کو؟ مدینے کی محبت ملی ہے الحمدللہ. تو اس ایمان پکا ہونا چاہیے اپنا، کہ بالکل ہلنا ہی نہیں ہے اپنے عقیدے سے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا آئیڈیل کسی شخصیت کو بنانا ہے تو ان میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ میں نے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل مانا ہوا ہے. ان میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں. ان جیسا عشق رسول کہاں ملے گا؟ یوں بہت ساری خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں. یوں میں نے ان کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے. میرا آئیڈیل پسند آتا ہو تو آپ بھی ان کو آئیڈیل بنا لو. ان سے بہتر کہاں سے لائیں گے اپنے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. افضل اطاری مدینہ الاولیاء ملتان سے حاضر ہوا ہوں. پیارے مرشدی، آپ سے سوال یہ عرض تھا، کیا اولیاء کرام کی بارگاہ میں دعا کرنے سے ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ناممکن کو ممکن؟ اس تو بہت ساری صورتیں ہیں نا ناممکن کی. دو خدا ہونا ناممکن ہے، اور وہ دعا کرے تو کوئی دو ہو جائیں گے. تو کس طرح کا ناممکن؟ پر وہی ہوتا ہے کہ کوئی کام مشکل ہو، بہت مشکل ہو، بہت ہی مشکل ہو، اور وہ اولیاء کرام کے فیض و برکات سے ان کی بارگاہوں میں حاضری یا دعائیں، جیسے مزارات اولیاء، بعض مزارات اولیاء ایسے ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا امام شافعی نے لکھا ہے کہ مجھے کوئی درپیش آتی ہے حاجت تو میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور وہاں دعا کرتا ہوں تو اللہ پاک میری ضرورت پوری فرما دیتا ہے. اس طرح شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی جو قبولیت دعا میں ہے اس کا مطلب مقام. تو یوں مطلب یہ کہ ایسی جگہوں پر قبولیت کی جگہ پر وہاں قبول تو ہوتی ہے کہ مشکل مسئلے حل ہوتے ہیں. ہر ناممکن، اب کون سا ناممکن یہ کیسے کہا جائے؟ مطلب ایک اسلام بھائی کہ ہاں اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ اولاد نہیں ہو سکتی، آپ اس لیے ناممکن، مطلب وہ 0.0 تھے، انہوں نے کہا یہ پوسیبل نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا، ڈاکٹر جو بھی بولتے ہیں نا، ڈاکٹروں کے فیصلے یا جو الٹرا ساؤنڈ یا جو بھی یہ سسٹم، سب اس کو ظنی بولتے ہیں علماء، یہ کنفرم نہیں ہوتے. ڈاکٹروں کی کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر بھی یہی کہے گا کہ بات صحیح ہے کہ کنفرم نہیں ہوتا. بھلے الٹرا ساؤنڈ میں کچھ بھی آیا لیکن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ کنفرم نہیں تھا، تو اس لیے اس کو ناممکن کا نام دے نہیں سکتے. ورنہ تو کینسر کے مریض کا ڈاکٹر بولتے ہیں لا علاج ہے. کینسر کے مریض ہم نے دیکھے شفا یاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ کہ لا علاج بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ 2 مرض لا علاج ہے، موت اور بڑھاپا، اس کا علاج نہیں ہے. باقی جو بھی بیماری اتاری گئی اس کا علاج بھی اتارا گیا. تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر یوں نہ کہیں کہ یہ لا علاج ہے، یوں کہیں کہ ابھی تک ہماری ڈاکٹری میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے. یہ محتاط ترین جملہ ہے، جو اپنے خواہ ایک اس میں حدیث کا انکار لازم آ رہا ہے، یہ لا علاج ہے. تو یہ ان کو بیچاروں کو سارے مسئلے پتہ نہیں ہوتے. دیکھو ہم ان پر بھی حکم کیا لگائیں گے؟ تو احتیاط اسی میں کہ ہم لا علاج تو نہ ہی کہیں کسی بھی بیماری کو سوائے موت اور بڑھاپے کے. میں لا علاج بیماری میں مبتلا ہوں، بڑھاپا ہے نا. یہ انڈر کسی بوڑھے کو جوان ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہوتا ہی نہیں ہو. تو یہ لا علاج، اسے موت لا علاج یا آنی ہے، یعنی ہاو آنی ہے، سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کہ جو موت کا انکار کرے تو وہی ہے مسلمان، رہے گا ہی نہیں، ہو تو گیا، کافر ہو گیا.
یا سیدی انہوں نے آپ کی بارگاہ میں دعا کا عرض کیا تھا، تو ان کے ہاں اب ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے اور وہ حافظ بن رہا ہے. اللہ اللہ. اور وہ باپ کون ہے جس نے مائک پکڑا ہے؟ نہیں، میں بھی اسی دعا کے لیے منتظر، اسی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کرم فرما دیں. اب وہ دیکھو اصل تو اللہ قبول کرنے والا ہے. میری دعا سے قبول ہوا اس کی کوئی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس کے باپ نے ضرور دعائیں کی ہوں گی، اس کی ماں نے رو رو کے دعائیں کی ہوں گی. تو اب یہ فائنل کیسے ہو کہ یہ الیاس کی دعا سے پیدا ہوا ہے. دیٹس آل. میں آپ کو دعا دے دیتا ہوں، اللہ پاک آپ کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے بغیر آپریشن کے. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام سید محمد اویس ہے. ماشاء اللہ. میری نیت ہے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور مدنی مذاکرے کی پابندی کروں گا انشاءاللہ الکریم. حضور کہاں سے کرم فرمایا؟ کراچی سے. اچھا ماشاء اللہ. دل نہیں لگتا نماز میں دل لگانے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے. اللہ اللہ. بس سرکار وہ نماز تو پڑھنی ہے، آپ کے نانا جان کا حکم ہے، ان کے رب کا حکم ہے. تو نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے. وہ ایک تو نا دل لگتا اور آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ تو پڑھتا ہے. جس کا دل نہیں لگتا پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے. اور غالباً بعض بزرگوں کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ جس کا دل لگتا ہے مزہ آتا ہے نماز پڑھے جا رہا ہے، جس کا دل نہیں لگتا بھاگو بھاگو لگی ہوئی ہے، لیکن مسجد میں اپنے پاؤں جما دیتا ہے. میں نہیں جاتا، میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھ. بغیر دل لگے جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے. یہ بندوں کو رب سے جوڑنے والی باتیں ہیں کہ رب سے تعلق قائم رکھے، کسی طرح بھی پیچھے نہ ہٹے تو دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. بزرگوں کے اقوال ہیں کہ 20 سال ایسے ہوئے کہ ہمارا دل نہیں لگا عبادتوں میں، تو بعد میں ہم نے نفع اٹھایا. 20 سال تک دل لگا، خشوع خضوع ملا، تلاوتوں میں دل نہیں لگا، دل لگ گیا بعد میں. تو یہ ہوتا ہے، مطلب نہیں لگنا. ہم لوگ چونکہ دنیا میں زیادہ گم ہیں، دنیا کے خیالات، دنیا ہی کے معاملات اور دنیا کی محبتوں نے ہمارے دل کو جو ہے نا وہ جکڑ کے رکھ دیا ہے. اس لیے وہ اس میں پرابلم ہوتا ہی ہے. نانا جان سے میرے لیے بھی سفارش کر دیجیے گا، میرا بھی دل لگ جائے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد عثمان غنی عطاری. سوال یہ ہے کہ مرید جو بھی ہو، قادری سلسلے سے ہوں، نقش بندی ہوں، چشتی ہو، سہروردی ہوں، مرید ہو، وہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں بھی، پیر صاحب کے پاس بھی پابندی سے آتا ہو، سنتا ہو، عمل کرنے کا جذبہ بھی ملتا رہتا ہو، لیکن وہ اپنے اندر عملی طور پر کمزوری دیکھ رہا ہے اور کمزوری مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ یہ فیل کرتا ہے کہ آیا کہ میں کوشش کر کے بھی وہ نیک نہیں بن پاؤں گا جیسا کہ اسلاف کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے پیر صاحب ہیں یا اس کے پیر صاحب کے جو محبوبین ہیں. تو ایسے مرید کو نیک بننے کے لیے یوں تو پیر صاحب کی بارگاہ میں ضرور سے پابندی سے اسی طرح شرکت کو تو کرتے رہنی چاہیے، مزید اس کے عملی طور پر نکھار آئے، اور اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اب جس دن ان کو یوں ہونا کہ اب نیک بن گیا ہوں میں، تو پھر یہ کہ دوبارہ نیک بننا شروع کرے. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگاری سمجھے اور اپنے آپ کی کمی کوتاہی جو بھی ہے اور ہوتی بھی ہے، تو اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے عمر اپنی لگا دے اپنی اصلاح میں. کیونکہ اس کا اینڈ نہیں ہے نا کہ آدمی مطلب فکس ہو جائے گا اب میں نیک بن گیا ہوں، یہ اس کا تو ہے ہی نہیں نا. اور چونکہ رکاوٹیں بہت ہیں، گھروں کے ماحول خود وہ نہیں ہے حوصلہ افزا جنرلی. بھلے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھئی ماحول کا گھر ہے لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ کہنے کو ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہوتے ہوں گے ماحول. تو گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول، رشتہ داروں کا ماحول، پھر شادیوں میں، دعوتوں میں، ادھر ادھر، پھر بازاروں میں، کاروبار میں، ہر جگہ ماحول جو ہے نا، یہ شاید بہت سب کو سمجھ پڑتی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے. اب اس سب سے بچا کر جو نکل آئے، واقعی وہ بہت بڑا اس کا کارنامہ ہے.
ورنہ چاروں طرف شیطان نے آنکڑے لگا رکھے ہیں، وہ کھینچتا ہے. اور دنیا کے مطلب یعنی کہ ایسے ایسے سجا کے دنیا رکھی ہوئی ہے کہ بس یہ اللہ جس کی مدد کرے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ اپنا کوئی یعنی اس میں اتنی ہمت نہیں ہے. وہ خالی ہمارا ظاہر بن جاتا ہے، باطن جو ہے وہ یہ معاشرہ جو ہے نا ماحول اس میں جم نہیں پاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول